نور الدین کی اس جواب پر سیف الدین نے تیمور کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، اگر نور الدین یہ مقابلہ جیت جائے تو اسے آپ اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق جس کام کے لیے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اگر نور الدین پر آگ بوغا غالب رہا اور آپ نور الدین کی ضرورت محسوس نہ کریں تو پھر آپ نور الدین کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ جانتے ہیں میری بیوی مر چکی ہے، میری کوئی اولاد نہیں، لہٰذا میں اس نور الدین کو اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ اے امیر، گو نور الدین اس وقت بمشکل 17 برس کا ہوگا، جبکہ آگ بوغا اس وقت اپنی جوانی کے عروج پر ہے۔ اس کے باوجود میرا دل کہتا ہے کہ نور الدین اپنے سامنے آگ بوغا کو زیر کر لے گا۔ اس موقع پر تیمور نے اپنے قریب بیٹھے اپنے بیٹے شاہ رخ کے کان میں کچھ رازداری میں کہا، جس کے جواب میں شاہ رخ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تیمور نے اس بار سیف الدین کو مخاطب کر کے اپنا فیصلہ دیا، اے سیف الدین، شاہ رخ واپس آئے تو یہ مقابلہ شروع کرا دو۔ نور الدین اور آگ بوغا دونوں کے پاس اپنی اپنی تلواریں ہیں، اب انہیں صرف خود اور ڈالیں مہیا کی جائیں گی، اس کے بعد دونوں کا مقابلہ شروع ہوگا۔ ان دونوں کو سمجھا دینا کہ ایک دوسرے کو زخمی نہ کریں اور نہ ہی ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تیمور خاموش ہو گیا اور شاہ رخ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہ رخ لوٹا، اس کے ایک ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں 2 خود اور 2 ہی ڈالیں تھیں۔ پھر تیمور نے حاجب کو بلا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور اس کے جواب میں اس حاجب نے ایک خالی نشست اٹھا کر اس جگہ رکھ دی تھی جہاں تیمور کے قریب اس کے بیٹے شاہ رخ کی نشست تھی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے تیمور نے آگ بوغا کو اپنے قریب بلایا اور جب آگ بوغا اس کے سامنے اور نور الدین کے پاس آ کھڑا ہوا تو شاہ رخ نے اٹھ کر ان دونوں کے سروں پر خود جمانے کے بعد انہیں ایک ایک ڈال بھی تما دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دربار میں سیف الدین کی باروب آواز بلند ہوئی، اب تم دونوں مقابلہ شروع کرو، لیکن دھیان رہے کہ ایک دوسرے کو زخمی نہیں کرنا۔ دربار میں یوں خاموشی طاری ہو گئی تھی جیسے ہر آنکھ کسی سیمے تن کے لذت آمیز رقص میں ڈوب کر رہ گئی ہو۔ پھر نور الدین اور آگ بوغا اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دوسرے پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ شروع میں دونوں ہی ایک دوسرے پر خوب دیکھ بھال کر اور آہستہ روی سے وار کر رہے تھے، پھر لمحہ بلمحہ دونوں کے حملوں میں تیزی اور وحشی پن ابھرنے اور نمایاں ہونے لگا تھا۔ پھر وہ دونوں ہی تھوڑی دیر تک ایک دوسرے پر یوں حملہ آور ہونے لگے تھے جیسے ہزاروں طوفان ابل پڑے ہوں، شکاری درندوں کی طرح بپرتے ہوئے اور اچانک جاگ اٹھنے والے شعلوں کی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف لپکنے لگے تھے۔ شروع میں آگ بوغا کے حملوں سے یہی محسوس ہونے لگا تھا کہ چند ہی ساعتوں تک وہ نور الدین کو اپنے سامنے سمیٹ کر رکھ دے گا، لیکن پھر نور الدین کی حیت بھی یوں بدلنے لگی جیسے مٹی کی تقدیر بدلتی ہے، جیسے اسیروں کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں۔ وہ چیختی چلاتی دھوپ، آندھیوں کے زمزموں، بےتاب طوفانوں کے نغموں، مہیب رتوں کے عذاب اور بپر کر اٹھتے بگولوں کی طرح حملہ آور ہونے لگا تھا۔ اس کی ڈال کی ضربوں میں لچکتی بجلیوں، بہتی ندیوں اور زنبوری رقص جیسا ایک سما تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کا بدن آگ اور سانسیں کھولتی بٹھی بن گئی ہوں۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا اور آگ بوغا پر یوں چھا گیا تھا جیسے کوئی طوفان امڑ کر اپنے ہدف کی طرف لپکتا ہے۔ لمحوں کے وحشیانہ رقص کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے وہ ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، انا البحر، میں تو سمندر ہوں۔ نور الدین اس موقع پر یوں لگ رہا تھا گویا اس کے جسم میں شعلے اور سانسوں کے اندر آگ بھر دی گئی ہو۔ اچانک نور الدین نے آگ بوغا کی ڈال پر اپنی ڈال سے ایک زوردار ضرب لگائی جس کی وجہ سے آگ بوغا سے اس کی ڈال چھوٹ کر دور جا گری، پر آگ بوغا نے بھی بڑی مہارت اور بصیرت کا ثبوت دیا۔ اپنی ڈال ہاتھ سے گرتے ہی اس نے نور الدین پر اپنی تلوار کا ایک خطرناک وار کر دیا، پر اس موقع پر شاید نور الدین بھی اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ نور الدین نے آگ بوغا کی اس خطرناک وار کو اپنی ڈال پر روکنے کے بجائے اپنی تلوار پر لیا، اور جب دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو نور الدین نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ڈال فرش پر گرا دی اور بائیں ہاتھ سے اس نے فوراً آگ بوغا کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی تلوار علیحدہ کر کے اس کی نوک آگ بوغا کی گردن پر رکھ دی تھی۔ اب آگ بوغا پوری طرح بے بس اور مغلوب تھا کیونکہ اس کا دائیں ہاتھ جس میں اس نے اپنی تلوار تھام رکھی تھی نور الدین کی آہنی گرفت میں تھا، اور اپنے تلوار والے ہاتھ کو آگ بوغا اب اپنی مرضی کے مطابق حرکت میں نہ لا سکتا تھا۔ آگ بوغا کو نور الدین کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور مغلوب دیکھ کر
تیمور نے گہری مسکراہٹ میں کہا، اے نور الدین، تم یہ مقابلہ جیت چکے ہو، اپنی تلوار آگ بوغا کی گردن سے ہٹا لو کہ اب تم غالب ہو اور آگ بوغا مغلوب ہو چکا ہے۔ نور الدین نے آگ بوغا کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی گردن سے اس نے اپنی تلوار بھی ہٹا لی تھی۔ اس موقع پر آگ بوغا نے کمال مردانگی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نور الدین نے جب اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی تو آگ بوغا نے فوراً اپنی تلوار نیام میں کر لی، اپنی ڈال اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور پھر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر نور الدین کو گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگ بوغا نے توصیفی انداز میں کہا، نور الدین، قسم خداوند رحمان الرحیم کی، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا، پر تیرے جیسا ماہر تیغ زن آج تک نہ دیکھا۔ بخدا میں خواہش کروں گا کہ جنگوں کے دوران میں تیرے ماتحت کام کروں تاکہ میں تم سے کچھ حاصل کر سکوں، کچھ سیکھ سکوں۔ گو تو مجھ سے عمر میں کم تر ہے، پر جنگی فنون میں تو یقیناً مجھ سے بالا تر ہے۔ آگ بوغا اب نور الدین سے علیحدہ ہو کر ایک طرف ہٹ گیا کیونکہ تیمور اور سیف الدین اپنی جگہوں سے اٹھ کر نور الدین کی طرف آ رہے تھے۔ دونوں باری باری نور الدین کو گلے لگا کر ملے اور فتح کی مبارکباد دی۔ پھر تیمور اور سیف الدین دوبارہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، تاہم نور الدین ابھی کھڑا تھا۔ آگ بوغا بھی وہاں سے ہٹ کر دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ پھر تیمور اپنے سامنے بیٹھے اسقف یوحنا کو مخاطب کر کے بولا، اے یوحنا، چند روز قبل تو نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی ایسا مناسب لڑکا تلاش کروں جس کے ساتھ تم اپنی بیٹی انجلینا کی شادی کر سکو۔ اسقف یوحنا نے جواب میں ایک طرح سے تیمور کی اس گفتگو کی درستگی کرتے ہوئے کہا، اے آقا، میں نے شادی کا ذکر نہ کیا تھا، بلکہ آپ سے التماس کی تھی کہ کوئی ایسا مناسب جوان نگاہ میں رکھیے گا جس سے میں اپنی بیٹی انجلینا کی منگنی کر سکوں، کیونکہ میری بیٹی ابھی بمشکل 13 برس کی ہوئی ہے اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ یوحنا کی خاموش ہونے پر تیمور پھر بولا، چلو شادی نہ سہی، فی الحال منگنی ہی سہی، پر تمہاری بیٹی انجلینا کے لیے میں نے ایک جوان کا انتخاب کر لیا ہے، اور وہ جوان یہ نور الدین ہے جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اے یوحنا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ابھی سب لوگوں کی موجودگی میں نور الدین سے متعلق تمہاری بیٹی انجلینا کا عندیہ لے لیا جائے، اور اگر وہ رضامندی کا اظہار کر دے تو آج ہی ان دونوں کی باقاعدہ طور پر منگنی کر دی جائے؟ یوحنا نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ میری خوش بختی اور میری بیٹی انجلینا کی بختاوری ہے کہ نور الدین جیسے بے مثل و نایاب نوجوان کو اس کی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوحنا سے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ، ابھی اور اس وقت تمہاری بیٹی انجلینا کا نور الدین سے متعلق عندیہ لے لیں۔ یہ گفتگو نہ صرف نور الدین بلکہ وہاں بیٹھا ہر کوئی غور اور دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تیمور کا ساتھ دینے کے لیے یوحنا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور نے اس بار امیر الامراء سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی کے اظہار میں کہا، اے سیف الدین، تم بھی ہم دونوں کے ساتھ آؤ۔ سیف الدین بھی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے ساتھ ہو لیا تھا۔ دربار میں حریری پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین کے اندر اس وقت یوحنا کی بیوی مالتس اور بیٹی انجلینا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی باہم محو گفتگو تھی۔ انجلینا گو ابھی بمشکل 13 برس کی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر بچپن کی رخصتی اور جوانی کی لطافت و نزاکت تھی۔ وہ خوابوں میں مچلتی جوانی، فطرت کے رنگین جمال، لبِ شاداب پر چائی ہوئی گلنار ہنسی اور انگور کے ٹپکوں جیسے شیرین لہجے کی طرح حسین و پرکشش تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے یوں لگتا تھا جیسے ان کے اندر ایک میخانہ ڈوبا ہوا ہو۔ اس کے حسن و خوشبو سے تراشے ہوئے پیکر سے ایک طلب انگیز مہک سی اٹھ رہی تھی۔ وہ پیکر سیمے اپنے دونوں سندلی بازو اپنے سامنے سمیٹے ہمہ رنگ، ہمہ خوشبو اور ہمہ سوز و ہمہ گداز لگ رہی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کے دوران وہ ایسی لگ رہی تھی جیسی اس کی باتوں میں امرت، سانسوں میں مہکار اور آنکھوں میں گویا مخمور خوابی کی مستی کے شرارے ہوں۔ تیمور، سیف الدین اور یوحنا جب ان دونوں کے قریب گئے تو اپنی ماں سے گفتگو کرتی انجلینا اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ یوحنا اپنی بیٹی انجلینا کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے اس نے بڑی نرمی اور شفقت بری آواز میں پوچھا، اے انجلینا، میری بیٹی، آقا تیمور، امیر سیف الدین اور میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں
کہ کیا تم ابھی ابھی مقابلہ جیتنے والے نور الدین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کو تیار ہو؟ اگر تم اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار کر دو تو ابھی اور اسی وقت سب کی موجودگی میں تم دونوں کی باقاعدہ منگنی کر دی جائے گی، اور شادی اس وقت ہوگی جب تم کم از کم 17-18 برس کی ہو جاؤ گی۔ اب بولو میری بیٹی، اس بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ اپنے باپ کے اس سوال پر زندگی کی بشارت اور نجات کا خواب دکھائی دینے والی حسین اینجلینا بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا اس سوال سے اس کے دل کی ٹھنڈک اور روح کی حرارت جاتی رہی ہو۔ تھوڑی دیر قبل تک گیت کا روپ، نغمے کا پیکر اور اجالوں کا سرور دکھائی دینے والی اینجلینا بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظروں میں حسن کی کرنیں بجھ سی گئی تھیں، اس کے گالوں پر بکھرے رنگ گویا کھول اٹھے تھے۔ ایک بار غور سے اینجلینا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، کیا میرے لیے آپ کے پاس ایک غلام ہی رہ گیا ہے؟ میں ہرگز ایک غلام ابن غلام کو اپنی زندگی کا ساتھی نہ بناؤں گی۔ اینجلینا کے اس جواب پر دربار میں ایک خاموشی اور سناٹا سا طاری ہو کر رہ گیا تھا۔ سیف الدین اور اسقف یوحنا دونوں کی گردنیں مایوسی کے باعث جھک سی گئی تھی۔ وقتی طور پر تیمور کے چہرے پر بھی دکھ کے آثار نمودار ہوئے تھے، پر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بولا، اینجلینا کی اس جواب پر کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اپنی زندگی کے ساتھی سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں یہ پوری طرح آزاد ہے، اور اس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، لہٰذا اس جواب پر کسی کو تعجب، دکھ اور پریشانی کا احساس نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اینجلینا بہرحال اپنے متعلق بہتر اور سود مند فیصلہ کرے گی۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا اور سیف الدین کے علاوہ یوحنا کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ تیمور جب دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو یوحنا نے تیمور کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اے آقا محترم، گو میری بیٹی اینجلینا نور الدین کو اپنانے سے انکار کر چکی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر نور الدین کو اس کی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکا ہوں، اور میں اپنی بیوی مالتس کو بھی اپنا ہم خیال بناؤں گا۔ اے آقا، آپ صرف یہ کریں کہ نور الدین کو امیر سیف الدین کے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ چونکہ میری حویلی اور نور الدین کی حویلی ساتھ ساتھ ہے، لہٰذا نور الدین کے وہاں رہنے سے میری بیٹی اینجلینا کو نور الدین سے ملنے اور اس سے گفتگو کرنے کے مواقع ملتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایک روز وہ ضرور نور الدین سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں نور الدین آندھیوں میں آذان دینے والا اور اندھیری راتوں کے پرشور طوفان کے اندر سنگ پونک دینے والا نوجوان ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی اینجلینا نور الدین کو سمجھنے کے بعد ایک روز ضرور اس سے متاثر ہو کر اسے اپنا جیون ساتھی بنانے پر رضامند ہو جائے گی۔ تیمور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے جوابی رازداری میں کہا، اے یوحنا، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ یوحنا جب اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تو تیمور نے اپنے سامنے کھڑے نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے نور الدین، اب جب کہ تم یہ مقابلہ جیت چکے ہو، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اگر ہے تو کہو تاکہ میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں۔ نور الدین نے اپنا جھکا ہوا سر سیدھا کیا، تیمور کی طرف دیکھا اور بولا، اے آقا، زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری ایک ہی خواہش رہی ہے، اور وہ یہ کہ میری رانوں تلے کوئی اچھی نسل کا گھوڑا ہو، کمر میں تیغ ہو، دائیں ہاتھ میں نیزہ، بائیں ہاتھ میں ڈال ہو، کمان کمر کے ایک طرف آویزاں ہو، سر پر مضبوط آہنی خود اور پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش ہو، اور میں دن بھر طوفانی بگولوں کی طرح جنگ میں مصروف رہوں۔ بس یہی میری خواہش ہے آقا۔ نور الدین کا یہ جواب سن کر تیمور بے حد خوش ہوا، اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا منہ اپنے بیٹے شاہ رخ کی طرف کیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اے شاہ رخ میرے بیٹے، وہ سامان لاؤ جو میں نے تمہیں لانے کو کہا تھا۔ شاہ رخ اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب رکھی گٹھڑی اٹھا کر اس نے تیمور کو تھما دی۔ جب شاہ رخ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تو تیمور نے نور الدین کو پکارا، اے نور الدین، یہ گٹھڑی سنبھال لو، اس میں تمہارے لیے کچھ سامان ہے۔ نور الدین نے آگے بڑھ کر وہ گٹھڑی لے لی اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک کڑیوں دار زرہ تھی، ایک گھوڑی کی دم کا تورا لگی نمدے کی سفید نوکدار ٹوپی تھی، نرم چمڑے کا گھٹنوں تک جوتا، ایک کمر پر باندھنے کا باریک چرمی پٹکا تھا جس پر چاندی کا کام اور زمرد ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ نور الدین کے لیے عام استعمال کے عمدہ کپڑوں کے کئی جوڑے اور نقدی کی ایک تھیلی بھی تھی۔
نور الدین جب وہ گٹھڑی دیکھ چکا تو تیمور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے نور الدین، اس بڑے دربار میں تم نے آگ بوغا کو ہرا کر میرے دل اور اس دربار دونوں میں ایک بہترین مقام حاصل کر لیا ہے۔ میں تمہیں اپنے صف اول کے سالاروں میں شامل کرتا ہوں۔ اے نور الدین، تمہاری رہائش سیف الدین کے ساتھ ہوگی۔ سیف الدین تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے یہ تمہیں اپنا بیٹا بنا چکا ہے۔ اور ہاں، قبل اس کے کہ میں اپنی اس دربار میں چند اہم امور نپٹاؤں، تم آگے بڑھو اور میرے بیٹے شاہ رخ کے پاس جو ایک نشست کا اضافہ کیا گیا ہے اس پر بیٹھ جاؤ، اور آج کے بعد جب بھی دربار لگا کرے گا تمہاری نشست یہی ہوا کرے گی۔ نور الدین آگے بڑھا، اس نشست کے پاس جا کر اس نے ایک بار سونے چاندی کا کام کی ہوئی کرسی کی طرف دیکھا، پھر دوسری نگاہ اس نے اپنے پٹے ہوئی لباس پر ڈالی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں بیٹھنے سے ہچکچایا۔ نور الدین کی اس حرکت پر پردے کے پیچھے بیٹھی عورتوں نے طنزیہ کہے بلند کیے، جن کے جواب میں بیٹھے کچھ لوگ بھی بلند آوازوں سے ہنس پڑے تھے۔ تیمور کو یہ سب کچھ انتہائی ناگوار گزرا اور وہ زور سے چلایا، خاموش! تیمور کے یوں غصے میں بولنے کے باعث دربار کے اندر تنہائیوں کی شام جیسی خاموشی اور موت جیسا سکوت محیط ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی آہٹ، کوئی گونج، کوئی چاپ وہاں نہ رہی تھی، اور یوں لگنے لگا تھا گویا ہر آواز جامد اور برف ہو کر رہ گئی ہو۔ نور الدین کی تسکین و تسلی کی خاطر تیمور پھر بولا، اے نور الدین، اب تم اس دشت زیست میں تنہا مسافر نہیں ہو، دہر کے اس آشوب خانے میں اب تم ایک بے بس انسان نہیں ہو، اب تم آزاد ہو اور میرے عمدہ ترین جرنیلوں میں سے ایک ہو۔ تیمور جب خاموش ہوا تو اس کے بیٹے شاہ رخ نے نور الدین کا ہاتھ پکڑ کر وہاں بٹھاتے ہوئے بڑی لطافت میں کہا، اے نور الدین، اس نشست پر بیٹھ جاؤ کہ تم اس کے حقدار ہو۔ نور الدین چپ چاپ اس نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ تیمور کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے بعد تیمور نے سلطنت کے کچھ امور نمٹائے، کچھ مقدمات اس کے سامنے پیش کیے گئے جن سے متعلق اس نے اپنے فیصلے جاری کیے، اور اس کے بعد دربار برخاست کر دیا گیا تھا اور ہر کوئی اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔